السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، جملہ قیادت دفاع پاکستان کونسل، بالخصوص روح رواں دفاع پاکستان کونسل، امیر المجاہدین حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم، محترم جناب برادرم عبداللہ حمید گل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام زعماء ملت، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میدان عمل کے لوگ ہیں، ہمارے چند سادہ سے سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا دین دین اعتدال ہے، اس میں ہر کام میں اعتدال کا حکم ہے۔ صرف ایک ذات اقدس ہے، صرف ایک ذات ہے جس کے بارے میں ہمیں انتہا پر جانے کا حکم ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس ذات اقدس کے حق ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ انہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا حکم حاصل ہے ہمیں۔ حبیب ابن زید سے لے کر زیاد ابن سکن تک ایک پوری تاریخ ہے کہ صحابہ نے اپنی جانوں پر، اپنی عزت، اپنے مال، اپنی آل اولاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا ہے، اور ہمارے ایمان کی تکمیل بھی اسی صورت میں ہے کہ جب ہم کل جہان سے زیادہ اپنے نفس، اپنے والدین اور تمام جہان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھیں۔ یہ ایک واحد ذات ہے جہاں پر ہمیں انتہا پر جانے کا حکم ہے، ورنہ میرے دین میں عبادت بھی اعتدال پر ہے، خرچ بھی اعتدال پر ہے، رویے بھی اعتدال پر ہیں، اخلاقیات بھی اعتدال پر ہے، مجرموں کو سزا دینے میں بھی اعتدال کا حکم ہے۔ یہ دین بشیر و نذیر نے لایا ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ بشیرن و نذیرا۔ اس کائنات کا نظام جزا اور سزا پر چلتا ہے۔ ایک اسکول کی کلاس جزا اور سزا کے نظام کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسی اسکول کی کلاس کے اندر بچہ ایک وہ ہے جو ہوم ورک پابندی سے کرتا ہے، اسکول کے یونیفارم کا ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے، اسکول کے نظم الاوقات کی پابندی کرتا ہے، کلاس میں اساتذہ کا ادب کرتا ہے، اسکول کے اساتذہ کا ادب کرتا ہے۔ اور ایک بچہ وہ ہے نہ ہوم ورک کر کے آتا ہے، نہ یونیفارم ڈسپلن کا خیال کرتا ہے، نہ اساتذہ کا ادب کرتا ہے، اسکول کے نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ اس چیلنج کرنے والے کو اگر سزا نہ ملے اور اس اچھا کام کرنے والے کو اگر شاباش نہ ملے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے، اپنی عدلیہ سے، اپنے تمام اداروں سے سوال کرتا ہوں، کیا اس اسکول کو چھوڑیں اس کلاس کا نظام درست انداز میں چل سکتا ہے؟ جی بولیں، چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ جزا اور سزا کے نظام کے تحت اس کائنات کے نظام کو رکھا گیا ہے۔ اور جب یہاں پر کہا گیا کہ مذہبی انتہا پسندی شروع ہے، میں آج پورے میڈیا کو گواہ بنا کر پوچھ رہا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر پوچھ رہا ہوں، اور جنہوں نے ان مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف عدالتی فیصلے دیے تھے، انہی کے ضمیر سے ان کو گواہ بنا کر پوچھ رہا ہوں، کیا یہ پوری ملک کی قیادت نے اس مذہبی انتہا پسندی کو رد نہیں کیا صرف، بلکہ اس مذہبی انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور ہر فورم پر جا کر اس مذہبی انتہا پسندی کی مذمت کی ہے یا نہیں کی؟ اب میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں غصہ آ گیا تھا، لوگ جذبات میں آ گئے تھے، کیا خیال ہے
آج لوگ فوج کے خلاف جذبات میں آ گئے یا انہیں جذبات میں لایا گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کل وہ پارلیمنٹ کے خلاف جذبات میں آ جائیں تو کیا انہیں حق دیتے ہیں جناح ہاؤس کی طرح, جی ایچ کیو کی طرح, ریڈیو پاکستان کی طرح کہ وہ پارلیمنٹ کو جلا دے؟ کیا کل لوگوں کے جذبات عدلیہ کے خلاف ہو جائیں تو میں عدلیہ سے پوچھتا ہوں آپ کے احکامات پر عمل درآمد کون کراتا ہے؟ یہی ادارے عمل درآمد کراتے ہیں. اگر کل کوئی عوام آپ کے خلاف ہو جائے تو کیا آئین, کیا اسلام, کیا اخلاقیات ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم عدالتوں کو آگ لگا دیں؟ اگر نہیں تو پھر ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور انتہا پسندی مذہب کے نام پر ہو یا سیاست کے نام پر ہو اسے رد کرنا پڑے گا اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنے فیصلوں سے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس ملک میں کچھ نہیں بچے گا, نہ عدلیہ, نہ مساجد, نہ مدارس, نہ فوج, نہ پارلیمنٹ, کچھ نہیں بچے گا. کیا جذبات میں آنے والوں کو اجازت دے دی جائے گی؟ تو پھر اگر یہی مجمع جذبات میں آ گیا تو کیا یہاں پر نظام باقی رہے گا؟ ایک دوسرے کے معاون بن کر چلیں. انتہا پسندی جس طرح مذہبی کسی صورت برداشت نہیں, اسی طرح سیاسی انتہا پسندی بھی پاکستان کا معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا. میں اگلی بات عرض کر دوں اور بغیر کسی لگی لپٹی رکھے عرض کر رہا ہوں, جن مسائل سے ہم گزرے, جن تکلیفوں سے ہم گزرے, قید و بند کی جو صعوبتیں ہم نے برداشت کی, پوچھو مولانا احمد صاحب سے کہ ان کے دامن میں کتنے ہزار شہداء کی وراثت ہے. جو کچھ جن چیزوں سے ہم گزرے, اللہ کی قسم تم سیاسی لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد چونکہ ہماری کمٹمنٹ ہماری ذات سے نہیں ہے, ہماری کمٹمنٹ ہماری شخصیت پرستی سے نہیں ہے, ہم نفس پرست نہیں ہیں, ہم دنیا پرست بھی نہیں ہیں, لیکن یہ ذہن نشین رکھنا ہم حجرے میں بند ملا بھی نہیں ہیں. ہم حالات زمانہ کو سمجھتے ہیں, ہم زمانے کی نفس پر ہاتھ رکھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے فیصلوں کی کامیابی کے گن آج عرض خراسان وہ چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اللہ اکبر. ہم نے صرف نعرہ نہیں لگایا تھا, ہم نے اللہ کی کبریائی دنیا سے تسلیم کروائی ہے. ہمارا یہ جسم گواہ ہے کہ ہم کن صعوبتوں سے گزر کر ان منزلوں پر پہنچے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک بنیادی طور پر دو چیزوں پر کھڑا ہوتا ہے. جذبات کے ساتھ نظریہ سمجھ لیں, پھر میں آپ کے جذبات کی بھی ترجمانی کرتا ہوں. یہ ہمارا بار بار کا پھولتا سانس, ہم وہ لوگ ہیں جو 15 منٹ کے بعد سانس اسٹاپ کرتے تھے تقریر میں. یہ صعوبتوں سے گزرے ہیں کہ آج ہم 1 منٹ سے اوپر بات نہیں کر سکتے. میں نے پہلے عرض کیا ہم میدان عمل کے لوگ ہیں, ہم نے اپنی جانوں پر سہا ہے پھر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم وہ نہیں ہیں جو 2 باتوں کے بعد پریس کانفرنس کرنے پر آ جائیں. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے غلط ذہنوں میں کوئی رویہ نہ رکھے. میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں اس پوری قیادت کو گواہ بنا کر کہ 2 چیزوں پر ملک قائم ہوتا ہے. ایک اس ملک کا نظریہ تھیوری جس پر وہ ملک قائم ہوتا ہے اور اس ملک کی بقا ہوتی ہے, وہ پاکستان کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس پہ کوئی کسی قسم کا نہ ابہام تھا نہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر علامہ اقبال کے خواب تک لے کر اور اس خواب کو عملی شکل میں شبیر احمد عثمانی یا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ سے ڈھاکہ اور کراچی میں پرچم لہرانے تک ہم نے اس بات میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہنے دیا کہ اس ملک کا نظریہ کیا ہے. بولے ذرا بلند آواز سے, کلمہ پڑھے روحانی طاقت آئے گی. کلمہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, یہ تو بہت کم ہے. ذرا بلند آواز سے, کیا کس نظریے پر قائم ہے یہ ملک؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
تیرا میرا رشتہ کیا، فوج سے ہمارا رشتہ کیا، ترکوں سے ہمارا رشتہ کیا، عرب سے ہمارا رشتہ کیا، افغانوں سے ہمارا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، عدلیہ سے ہمارا رشتہ کیا۔ جو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر کھڑا ہوگا، ہم اس کے لیے پسینہ نہیں اپنا خون پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اس ملک کی جغرافیائی سرحد ہوتی ہے، اور ان جغرافیائی سرحدوں پر وہ ملک کھڑا ہوتا ہے، اور ان جغرافیائی سرحدوں کی محافظوں کی فضیلت قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سرحد کے نگہبانوں کو بقیہ پوری امت سے ممتاز کر کے بیان کیا ہے۔ آج ہم یہاں جی پی او چوک پر کیوں جمع ہیں؟ یہاں نظریاتی سرحدوں کے محافظ بھی جمع ہیں، جو کہ علماء کرام ہیں اور جو کہ اس ملک کے زعماء ملت ہیں، اور آج ہم اپنی جغرافیائی سرحدوں کے پاسبانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہیں۔ کسی وقتی مسئلے کے تحت نہیں، ہم نے اپنے جسموں پہ سہ کر بھی علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اسلامی سرحدوں کے نگہبانوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور اسلامی نظریاتی سرحدوں کے نگہبانوں کو اللہ نے بقیہ امت سے ایک الگ مقام عطا کیا ہے۔ نظریاتی سرحدوں کے محافظت علماء کرام کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ میں تفصیل اور ترجمہ میں نہیں جاتا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک الگ مقام پوری امت سے ہٹ کر عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح جغرافیائی سرحدوں کے محافظ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دیا، اللہ اس پہرے دار کی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور مافیہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ایک رات کی اسلامی سرحدوں کی پہرےداری ہے۔ آج اگر جغرافیائی سرحدوں کے پہرے دار نہ ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے ایمان سے ہاتھ کھڑے کر کے نہیں، جو میری بات سے اتفاق کرتا ہے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر تائید کرے۔ مجھے بتائیں کیا یہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ اور یہ جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہماری افواج نہ ہو تو کیا یہ بازاروں میں پرامن تجارت ہو سکتی ہے؟ جو اتفاق کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ کیا بازاروں میں یہ پرامن تجارت ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے اسکولوں میں تعلیم ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری مساجد میں عبادت ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر ان سرحدوں کے نگہبان نہ ہو، زمین فساد سے بھر جائے۔ اب میں آپ کی وساطت سے پوچھ رہا ہوں اس عدلیہ سے، کیا سرحدی محافظ نہ ہو یا فوج نہ ہو تو کیا عدالتوں میں عدالتیں لگ سکتی ہیں؟ تو محسن کشی نہ کرو، اختلاف نہ ڈالو۔ مجرم مجرم ہے، چاہے اس نے پگڑی پہنی ہو، چاہے پتلون پہنی ہو، چاہے اس نے مذہبی چھتری لی ہو، چاہے سیاسی چھتری لی ہو۔ جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انصاف اور مساوات کا مظاہرہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے مجھ سے قبل حضرت شیخ خلیل نے فرمایا کہ ایک طرف وہ قیدی ہیں جن کی پیشیاں سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، ایک طرف وہ ملزم ہیں جن پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اور وہ 8-8 سال سے 9-9 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے پیشیوں کے منتظر ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ویڈیو ثبوت موجود ہیں، آڈیو ثبوت موجود ہیں، امت میں انتشار ڈالنے کی باتیں موجود ہیں، امت کو تقسیم کرنے کی باتیں موجود ہیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ قوم زیادہ دیر آپ کو آنکھیں بند نہیں کرنے دے گی۔ ہم ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کسی بھی ملک کے سرحدی پہرے دار، یعنی اس ملک کی افواج، یعنی میرے پاکستان کی پاک افواج، یہ ہمارا سینہ ہے، اور اس ملک کی عوام
اس فوج کی پشت ہوتی ہے. یہ سینہ اور پشت مل کر جسم بنتا ہے. عبداللہ گل صاحب، مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور شیخ خلیل اور دیگر زعماء ملت کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جو اس جسم کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اسے جہان کے لیے عبرت بنا دیں گے. ملک و ملت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو. سکہ حق ہی چلے گا عرض پاکستان میں، یہ حقیقت اہل باطل پہ عیاں کرتے چلو. زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، ظلم کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.